سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی گلشن کی مہکار 6 اور 7ویں صدی ہجری میں بر صغیر میں بخاری سادات کے جد جو جنید زماں بھی ہیں، سلطان الملت بھی ہیں، محسن اسلامیان بھی ہیں، ہادی گمراہان بھی ہیں، شمس المقربین بھی ہیں، روح زین العابدین بھی ہیں، مخدوم اعظم بھی کہلاتے ہیں، جلال اعظم بھی پکارے جاتے ہیں، جلال الدین والملت بھی جانے جاتے ہیں، جو سلسلہ سوروردیہ کی ایک حسین کڑی ہیں، جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط ترین لڑی ہیں، جو مہتاب کی صورت سینٹرل ایشیا سے طلوع ہو کر اچ شریف میں اپنی آب و تاب سے چمکنے والے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ منتخب ہو کر اذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کر ماوراء النہر یعنی سینٹرل ایشیا سے بر صغیر میں دین اسلام کا پیغام عام کرنے تشریف لائے۔ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت کا ایسا حسین چراغ بنایا کہ یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی کہ جہاں سے گزر جاتے تھے بستیوں کی بستیاں آباد کرتے چلے جاتے تھے۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں آپ کو دیکھ کر، وہ ہے نا کہ دیکھ کے اگر اللہ یاد آ جائے کسی کو تو بس وہ کیا ولی کامل ہوگا، تو آپ کو دیکھ کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ اس شریف کے لیے ناظرین یوں کہیے کہ روحانی سیٹ اپ کے تحت ڈپیوٹ کیا گیا، جہاں قیام کے بعد اصلاح و تبلیغ کا کام پوری مستعدی کے ساتھ آپ نے شروع کیا۔ اس شریف میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک قدم رکھے تو اس وقت اس جگہ کا نام دیوگڑھ تھا، یعنی راجہ دیوج سنگھ جو تھا اس کے نام سے جو مشہور تھا، جو جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روب سے وہاں سے بھاگا اور اس کے بعد اسلام کی شمع جو ہے باقاعدہ وہاں روشن ہوئی۔ آپ کی بدولت اس شریف میں اسلام کی غیر معمولی اشاعت ہوئی اور گرد و نواح میں اسلام کو مکمل طور پہ تقویت ملی۔ روحانی مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ابتدائے جوانی میں ہی 15 سے زائد پڑھا لکھا طبقہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا، اپنا روحانی رہنما، اپنا لیڈر تسلیم کر چکا تھا۔ جس روحانی سیٹ اپ میں قدرت نے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا تھا ناظرین، اس منصب کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب نبھایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، فقی بھی تھے، زاہد بھی تھے، صالح بھی تھے اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دنیا نے ناظرین اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم ترین دائی اور سفیر اسلام تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ 9 مسلموں کی تربیت کی ناظرین آپ خاص طور پہ کیا کرتے تھے، انہیں دینی مسائل سمجھایا کرتے تھے، ان کو اصول سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے بالخصوص سندھ اور جنوبی پنجاب میں اسلام کی اشاعت کی، یعنی سمورا اور ساما وغیرہ کئی ایسے قبیلے ہیں جو آپ کے دست مبارک پر داخل اسلام ہوئے۔ آپ نے اس شریف پہ ایک دینی مدرسہ بھی باقاعدہ کام کیا جس کے ذریعے سے آپ دین کی ترویج کیا کرتے تھے اور لوگوں کی تعلیم کیا کرتے۔ بلکہ تبلیغ مشن میں ناظرین آپ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بخارا چلے گئے تھے لیکن دوبارہ 1244 عیسوی میں واپس آ کر مستقل یہیں پہ قیام پذیر ہوئے۔ آپ کی پوری زندگی اگر میں کہوں کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، دوروں کے سلسلے میں، واعظ و ارشاد کے سلسلے میں اور خدمت خلق کے سلسلے میں گزری تو غلط نہ ہوگا۔ بلکہ 13ویں صدی عیسوی کی عظیم صوفی تحریک ناظرین جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جنوبی ایشیا میں خاص طور پر انجام دے رہی تھی، وہ عظیم تحریک بیسکلی 4 یاروں کا ایک نیکسس تھی۔ 4 یاروں کا آپ تذکرہ سنتے ہیں نا، یہ 4 یاروں کا ایک نیکسس تھی جس میں حضرت باو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 شخصیات پہ یہ نیکسس ناظرین محیط تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم تھا کہ حاکمین سلطنت ناظرین آپ کے سامنے جھکے رہتے تھے، تعظیم آپ کی بہت کیا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ نیاز میں از خود پہنچ کر اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ 642 ہجری میں شمس الدین التتمش کے بڑے بیٹے نصیر الدین محمد از خود بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے فیض یاب ہوئے۔ غیر مسلم اسکالر ناظرین انا سوروا اپنی کتاب مسلم آف ساؤتھ ایشیا میں لکھتا ہے کہ بلا شبہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ منفرد ان کے خلیفہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لہذا یہ طے ہوا کہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کا وہ زرعی باب ہیں اور روشن عہد ہیں جن کی کرنیں آج بھی مسلم امہ کو مستفیض کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ